السلام علیکم بچوں، آج ہم جنگ آزادی کے رہنماؤں میں سے ایک عظیم رہنما جن کا نام ہے لوکمانیا تلک، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ لوکمانیا تلک، جنہیں سوراج کا اولین علمبردار کہا جاتا ہے، 23 جولائی 1856 کو رتنا گری، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہیں بال گنگادھر تلک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انگریزوں کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے الگ الگ طریقوں سے ہندوستانی عوام کو ستانا شروع کر دیا تھا۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا۔ آگے چل کر نظریاتی اختلاف کی وجہ سے یہ تنظیم دو گروپوں میں بٹ گئی۔ لوکمانیا تلک انتہا پسند گروپ کے رہنما تھے۔ کیسری اور مراٹھا اخبارات کے ذریعے لوکمانیا تلک نے حکومت کے مظالم پر کڑی تنقید کی۔ آپسی بھید بھاؤ کو بھلا کر عوام متحد ہوں، قومی اشخاص کے کارناموں سے عوام میں تحریک پیدا ہو، اس مقصد کے تحت لوکمانیا تلک نے شیو جینتی اور گنیش اتسو کا انعقاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر عوام یکجا ہوں گے تو حکومت ان پر پابندی عائد کرے گی، مگر مذہبی وجوہات کی بنا پر عوام یکجا ہوں گے تو حکومت ان پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ انگریزوں نے جب انہیں منڈالے کے جیل میں قید کیا تو انہوں نے جیل میں گیتا رہسیہ نامی کتاب لکھی، جس کا مرکزی خیال اعمال پر مبنی عبادات اور عوام کے سرگرم عمل رہنے پر زور تھا۔ 1905 میں لارڈ کرزن نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تو تلک نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ پہلی بار پورے ملک میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی تھی۔ اسی وقت سودیشی تحریک اور غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ کی تحریک بھی چلائی گئی۔ تلک نے سب سے پہلے سودیشی کا نعرہ دیا، سوراج میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ 1914 میں جب تلک منڈالے جیل سے رہا ہوئے تو اس وقت یورپ میں پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور اس کے اثرات ہمارے ملک پر بھی پڑ رہے تھے، اور یہاں روزمرہ کی استعمال کی چیزوں کے دام بھی بڑھنے لگے، جس کی وجہ سے بھارتیوں میں بے اطمینانی بڑھنے لگی۔ ان حالات میں لوکمانیا تلک نے ڈاکٹر اینی بیسنٹ کے ساتھ مل کر ہوم رول تحریک کی شروعات کی۔ اپنا انتظام حکومت اپنے طور پر انجام دینے کو ہوم رول کہتے ہیں۔ اسے خود مختار حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ 1916 میں قومی جماعت کے لکھنؤ اجلاس میں لوکمانیا تلک کی قیادت میں قومی جماعت کے اختلاف کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے ہمیں کہ دو گروپ جو بٹ گئے تھے انہیں مٹا کر ایک تنظیم بنانے کی، یہاں پر مل کر ایک تنظیم بنانے کی کوشش کی گئی۔ 1917 میں جب وزیر بھارت لارڈ مانٹیگو نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت بھارت کو دھیرے دھیرے خود مختاری کا حق اور حکومت کی ذمہ داری سونپ دے گی، اس پر تلک نے اعلان کیا کہ اگر حکومت بھارتیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی تو بھارت کی عوام بھی حکومت کی مدد کریں گے۔ لوکمانیا تلک کے اس اعلان کو جوابی تعاون کہتے ہیں۔ 1919 میں برطانوی پارلیمنٹ میں ایک قانون بنایا گیا تھا جسے مونٹیگو چیمسفرڈ قانون کہا جاتا تھا۔ اس قانون کی روح سے غیر اہم محکمے بھارتی وزرا کے سپرد کر دیے گئے تھے، لیکن مالیات، محصول اور داخلہ جیسے اہم محکمے گورنر کے قبضے میں تھے۔ اس قانون نے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یہاں پر بھی لوکمانیا تلک نے سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوراج ہے نہ ہی اس کی بنیاد۔ یہ عظیم شخصیت 1920 میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور قومی تحریک کی باگڈور مہاتما گاندھی کے ہاتھوں میں آ گئی۔ تو یہ تمام معلومات
لوکمانیہ تلک کے بارے میں تھی، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اللہ حافظ۔